السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسئلہ فدق شیعہ اور اہل سنہ کے مابین سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ مسئلہ فدق یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اور مسئلہ فدق اس کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا، اور مسئلہ فدق کے بارے میں مختلف اشکالات اور مختلف قسم کے اعتراضات جس کی وجہ سے بنیاد بنا کر ان چیزوں کو صحابہ کرام، شیخین اور متعدد صحابہ کرام پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یہ واضح کریں گے کہ مسئلہ فدق یہ مسئلہ اصل کیا ہے اور یہ فدق کیا چیز ہے، اور پھر اصل اختلاف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بعض اہل بیت کے مابین یہ اصل اختلاف کیا تھا، اور اس میں جو فریقین کے دلائل ہیں وہ کیا تھے، اور پھر اس کی حقیقت کو اختصار سے ہم انشاءاللہ اجاگر کریں گے۔ ناظرین، فدق یہ سرزمین ہے، یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ ایک بستی ہے جو خیبر کے قرب میں اور اس کے جوار میں واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو خیبر میں فتح دی 7 ہجری میں، تو اس فدق کے رہنے والے یہود ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہیبت اور رعب ڈال دیا، جس کے سبب انہوں نے بغیر جنگ و قتال کے مسلمانوں سے صلح کر لی، اور یہ فدق کی زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ و قتال کے بطور مال فے کے ملی، اور یہ سرزمین مدینہ سے تقریباً 145 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ زمین اور خیبر کا خمس اور اس کے علاوہ دیگر بعض زمینیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملکیت میں رہیں۔ آپ اپنی حیات طیبہ میں ان میں تصرف کرتے رہے، اہل خانہ پہ، دیگر مسلمانوں کے جو امور اور معاملات ہیں ان پہ آپ اس زمین کی پیداوار کو آپ صرف کرتے رہے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عباس بن عبد المطلب اللہ کے رسول کے خلیفہ ابوبکر صدیق کے پاس آئے، اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر اہل سنہ کے مصادر میں موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ اور سیدنا عباس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ فرما رہے تھے، انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو چھوڑتے ہیں اس کے کوئی وارث نہیں ہوتے، وہ سب صدقہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مختلف مصارف میں اس کو صرف کیا جاتا ہے۔ جب یہ حدیث سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ ناراض ہوئیں اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، اور میں اللہ کی قسم کوئی بھی وہ کام چھوڑنے کو تیار نہیں جو اللہ کے نبی کرتے تھے، مگر میں اسی طرح ہی کروں گا جیسے اللہ کے نبی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کرتے رہے۔ اب اس فدق کی سرزمین اور اس فدق کا جو زمین کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں اور خیبر کے خمس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، آپ اسے اپنے اہل خانہ، اپنی بیویوں پر، دیگر اہل بیت پر صرف کرتے تھے، اور دیگر مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں اس پہ آپ صرف کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی ویسے ہی کروں گا، بطور امانت کے یہ مال اور یہ سرزمین میرے پاس، جو بھی خلیفہ ہوگا میرے بعد وہ اسی کے پاس رہے گی، اور وہی کیا جائے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کرتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ وہی سلسلہ آگے جاری رکھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جاری رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو ورثہ، وراثت اور اس کو جائیداد سمجھ رہی تھیں، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پیش کر رہے تھے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو بھی چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، اور ہمارے جو رشتہ دار ورثاء ہیں وہ بطور وراثت کے اس میں سے نہیں لیتے۔ ناظرین، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث گھڑی ہے، اس وجہ سے گھڑی ہے تاکہ اہل بیت کے حقوق کو غصب کر جائیں، کھا جائیں اہل بیت کا حق،
ناظرین، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان ہیں، خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عباس اور حضرت زبیر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب صحابہ کرام اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ ایک ہی معنی کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ حدیث صرف اہل السنہ کی کتابوں میں نہیں بلکہ یہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ حوالہ جات کے ساتھ اس بات کو واضح کریں گے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یا یہ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث نہیں ہے، اور نہ انہوں نے حدیث یہ گڑھی ہے، بلکہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ متعدد صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، بلکہ خود اہل بیت کے افراد اس معنی میں روایت کرتے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت میں سے ہیں اور وہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی روایت جو ہے یہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ الکافی کلینی کی، اس کے اندر یہ حدیث ابو عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں نہ وہ دینار کے کسی کو وارث بناتے ہیں اور نہ درہم کے۔ مطلب کیا ہے؟ وہی معنی ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق حدیث سنا رہے تھے، بیان کر رہے تھے، وہی معنی میں یہ حدیث ہے۔ وَلَٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، لیکن وہ تو علم کے وارث بناتے ہیں اپنے بعد والوں کو۔ فَمَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، اور یہ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو مجلسی نے حسن یا صحیح کہا ہے۔ اسی طرح ناظرین، خمینی نے اپنی کتاب الحکومہ الاسلامیہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے رجال الحدیث کلہم ثقات، یہ انہی کے افراد ہیں، انہی کے معتبر علماء ہیں جو اس حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس حدیث کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر وہی الفاظ ہیں، قریب الفاظ ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث میں بیان کیے۔ اسی طرح ناظرین، یہاں ایک بڑی قابل توجہ اور قابل غور بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اور بھی اہل بیت ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وراثت میں حصے دار تھے۔ اگر یہ بطور وراثت کے، بطور ورثے کے اہل بیت کو ملنی چاہیے تھی تو نبی کی بیویوں کو بھی ملنی چاہیے تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اس میں حصے دار تھیں۔ کیا کسی اور بیوی نے آ کر یہ مطالبہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بہت سارے اہل بیت کے افراد موجود تھے، خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات اور موجود تھے، انہوں نے آ کر اس فدق کی زمین اور دیگر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زمینیں تھیں اس کے بارے میں آ کر مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں اس میں سے حصہ دو۔ ناظرین، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث اہل السنہ کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے اور معتبر مصادر میں موجود ہے۔ اس سے بڑی اہم بات ناظرین، حدیث صحیح ہے، متعدد صحابہ سے مروی ہے اور دونوں فریقین کی کتابوں میں صحیح ثابت ہے اور اس کو صحیح مانتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں اپنا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، کیا ان کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے؟ ایک مومن آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کی وراثت کھا لی؟ اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ خود سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ بھی تو وارث ہیں اللہ کے رسول کی۔ اگر یہ واقعی وراثت تھی تو پھر آپ کی ازواج مطہرات بھی اس میں حصے دار تھی اور وارث تھی۔ لیکن ناظرین، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس قوم نے حدیثیں گھڑ لیں اس حجت کو ختم کرنے کے لیے کہ بیویاں جو ہیں وہ وارث نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑی، اہل بیت کی طرف منسوب کی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بیویاں جو ہیں وہ حصے دار نہیں ہوتی۔ حالانکہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بعض روایات اس پہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ وارث نہیں ہوتی، مرد وارث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر سیدہ فاطمہ بھی وارث نہیں ہیں ان کے اس قول اور اس روایت کے مطابق۔ تو یہ قابل اشکال چیز ہے
کہ اگر یہ وراثت تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں دی؟ ان کو بھی دینی چاہیے تھی۔ سیدہ حفصہ کو جب اب عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کیوں نہیں دی؟ ناظرین، یہ چند اشکالات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں واضح کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔